چاہے وہ میر انیس ہوں، چاہے وہ مرزا دبیر ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے، در اہل بیت سے وابستہ رہے ہیں، مولا نے انہیں کیا عزت عطا کر. اب تاریخ میں دیکھیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو زمانہ بھی نہیں دیکھا. دیول دیکھ لیں، فرزدق دیکھ لیں، ان کی کیا حیثیت ہے. حسان بن ثابت دیکھ لیں آپ. تو اب سنیے، ابو طالب آئے سامنے، شاعر کا الزام لگا. رسول پورے مکے میں سب سے مہذب جناب ابو طالب. اور کیجئے گا، ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا، ایک ولولہ تھا. آئے ابو طالب، ساتھ میں پیغمبر شو. اور کیجئے گا، جب پیغمبر کے قریب آ گئے تو دور ہٹ گئے لوگ. جو الزام، جنہوں نے شاعری کا الزام لگایا تھا، وہ دور ہٹ گئے کہ ابو طالب قریب آ گئے. اب سنیے عزیزان گرامی، خدیجہ نے رسالت کے ساتھ جو قربانی پیش کی، لافانی. علی نے جان و مال سے جو سرکار رسالت کے ساتھ معاہدہ کیا، جو تعاون کیا، خدا کی قسم کسی دنیا میں ایسے فرد کو آپ تلاش کریں جو نظر آئے، جو ایسا نظر آئے کہ جو مولا کائنات کے مد مقابل ہو یا اس کا تقابل ہو سکے. نہ علی کا جواب، نہ خدیجہ کا جواب. یہ دو احسان اس کی بارگاہ میں تھے. ہاں، ابو طالب کا احسان، خدیجہ کا احسان. پالنے والے یہ اتنے محسن ہیں، انہیں کیا دے گا؟ کہ وہ دوں گا جو قیامت تک باقی رہے گا. غور کریں آپ. اب ابو طالب قریب آ گئے. جب ابو طالب قریب آ گئے تو عزیزوں دور ہٹ گئے، دور ہٹ گئے. اب یہ پلان ہوا. دیکھیے 3 حملے ہوئے سرکار کے، پیغمبر اسلام پر 3 حملے ہوئے. ایک حملہ جب آپ کی عمر 7 سال کی تھی، 7 سال کی عمر. دوسرا حملہ 24 سال کی عمر. غور کریں تاریخ کا جملہ. پہلا حملہ 7 سال کی عمر، جب ابو طالب کے ساتھ آپ جا رہے تھے سفر شام، اور اپنے بھتیجے کو اونٹ کے اندر بٹھا کے ایک چرچ کے قریب، ایک دیر کے قریب بٹھا دیا. راہب تھا، اس نے کہا ابو طالب قیمتی مال کہاں چھپا دیا؟ کہا وہ قیمتی مال تم نے کہاں چھپا دیا؟ شام ہو گئی تھی، شام ڈھل چکی تھی، کہا یہاں پناہ لے لیں گے. راہب نے کہا یہ ابو طالب معلوم نہیں کہ 16 یہودی یہاں پوشیدہ تمہارے بھتیجے کے قتل ہوئے، تم جاؤ اس کی حفاظت کرو. تو یہ حملہ ہوا، ابو طالب نے بچا دیا. فوراً ابو طالب نے جو کہ آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام تشریف لے جا رہے ہیں. فوراً آپ دیکھیں کہ 70 اونٹ کے اوپر غلہ لدا ہوا ہو، 70 اونٹ جن پر اناج لدا ہوا ہو. فوراً کہا واپس کرو، نہیں جانا ہے مجھے، کیونکہ بھتیجے کی جان بچانا ضروری ہے. یہ تاریخ کا جملہ. اور 24 کوئی پیغمبر کی تو حملہ ہوا تو کون آیا؟ ابو طالب کا بیٹا. بستر رسول پہ کون سویا؟ ابو طالب کا بیٹا سویا. اور آپ تاریخ میں دیکھیں کہ ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، 4 بیٹے پیغمبر کی جان کو بچانے کے لیے روز جناب ابو طالب بستر بدلتے رہے. میرے بیٹے کام آ جائے، اس کی جان بچ جائے، مارا جائے تو میرا بیٹا مارا جائے، بھتیجا نہیں مارا جائے. اور کریں گے یہ نیکی تھی یا نہیں نیکی تھی، یہ ایمان ہے یا نہیں ایمان. اور کریں گے. اب عزیزان گرامی، جناب ابو طالب مکے کے اندر، حرم کے اندر 40 افراد جن کے ہاتھوں میں شمشیر قتل کرنے کے لیے دور دور تک چھٹکے ہوئے، اور جناب پیغمبر اسلام رسول خدا ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد لوگوں نے آپس میں کہا آج بہترین موقع ہے، قتل کر دیا جائے.
اور اس وقت ابو طالب موجود نہیں تھے. سب نے منظم طریقے سے پلان بنا لیا تھا کہ آج تو ہم قتل کر دیں گے, رسالت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا. بس عزیزوں, تاریخ کا جملہ ہے کہ ادھر وہ تیار ہوئے, اسی اسنا میں جناب ابو طالب تشریف لے آئے. جب ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو ہٹ گئے. ابو طالب کو دیکھا ہٹ گئے. کیوں ہٹ گئے؟ غور کریں گے. ابو طالب کو دیکھا تو ہٹ گئے. ایک ابو طالب جہاں 40 افراد جو چاہتے تو قتل کر دیتے, ابو طالب مکے میں بھاری پڑ گئے. ابو طالب ان پر بھاری پڑ گئے, اور ابو طالب کا بیٹا مدینے میں ان پر بھاری پڑ گئے. اور کیجئے گا, اگر ابو طالب نے کافروں سے جنگ کی ہے, کافروں سے حفاظت کی ہے, تو علی نے منافقوں سے حفاظت کی. صلوات پڑھ دیں محمد. اور کیجئے گا, یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول ایک بلندی پہ آئے کوہ ابو قبیس کے اوپر. رسول کی ذات ایسی ذات تھی, غور کریں آپ. امین کا لقب, خود نہیں کہا کہ مجھے تم امین کہو, خود نہیں کہا کہ مجھے تم صادق کہو. ایسا کیریکٹر پیش کیا, ایسا کردار پیش کیا کہ یہ امین بھی, یہ صادق القول بھی. غور کریں گے, کس نے یہ لقب دیا, کس نے یہ خطاب دیا؟ کہ مشرکین نے دیا, کافروں نے دیا. آئے بلندی کے اوپر, پہاڑ پہ چڑھے, کہا میں ایک بات کہوں تمہارے سامنے. سب جمع ہو گئے, مشرکین جمع ہو گئے, جو کلمہ نہیں, جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہا اگر میں بتاؤں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے, ایک بڑا لشکر ہے, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا ہم نے لشکر نہیں دیکھا, مگر آپ کی زبان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا ہوں, اپنی زبان کی تکذیب برداشت کر سکتا ہوں. یعنی اپنے کو میں جھوٹا کہہ سکتا ہوں, مگر آپ کے اوپر شک نہیں کروں گا. کس لیے کہ آپ صادق ہیں, آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. ہم نے دیکھا نہیں تب بھی ہم مانیں گے. جب کافروں نے دیکھا نہیں تو مانا, غدیر میں دکھا کے بتا دیا نہیں مانا. وہاں دیکھا بھی نہیں لشکر, کہا ہم اپنی نگاہوں کو غلط کہہ دیں گے, ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم مانتے ہیں. یعنی اگر آپ کہہ رہے لشکر ہے تو ہم نے کہا ہاں لشکر ہے, آپ نے کہا ہم نے مان لیا. یعنی کافر تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر رسالت پہ شک بھی نہیں کیا. وہ کیسے مسلمان تھے کہ جن کے سامنے پیغمبر نے بلندی کیا, دکھایا بھی, بتلایا بھی, سمجھایا بھی. اور کریں گے آپ نہیں مانا. بس یہی تو فرق ہے خدا کی قسم. حضور کی معرفت انہیں ملے گی جنہیں رسالت کی صحیح معرفت ہو. اتنے تھے, اتنے بیٹھے, اتنے افراد تھے کہ بس میں بیٹھنے والے, پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے, کیا سب معرفت کے ساتھ, سب کے پاس معرفت تھی. سارے صحابی ایک برابر, سارے صحابی برابر کہیں نہیں ہو سکتے بھائی صاحب, ہاں ہو سکتے ہیں, کوئی سلمان جیسا نہیں. اور کریں آپ, ابو ذر سلمان جیسے نہیں. اور کریں گے, سلمان وہ جن کے درجات کو بلند کیا. اور کریں, ابو ذر وہ جن کے درجات کو بلند کیا. تو سارے صحابی برابر نہیں ہیں, سارے امتی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ سب برابر ہے, سب برابر ہے. بھیا کیسی بات کر رہے, قرآن کی تاریخ ہے, انبیاء برابر نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر سب برابر نہیں. بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے, بعض کے بعض درجات بلند کیے ہیں. اور کیجئے, سب برابر نہیں. جب انبیاء میں سب برابر نہیں تو اصحاب میں کیسے سب برابر ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھتے محمد برابر ہو سکتے. ایک شرط, اگر صحیح معرفت ہوتی, اگر صحیح معرفت ہوتی تو برابر ہو سکتے تھے. اور صحیح معرفت جن کے پاس تھی تو وہ اس منزل پہ آ گئے کہ نبی کو کہنا پڑا السلمان منا اہل البیت,
کسی کے لیے رسول نے نہیں کہا، ابو ذر کے لیے نہیں کہا، اسم کے لیے نہیں کہا، سلمان کے لیے کیوں کہہ دیا؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے۔ کیا وجہ تھی؟ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو علت ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ریزن ہوگا، ایسے نبی نے نہیں کہہ دیا۔ نبی جس کے بارے میں جو کہہ دے اپنی طرف سے نہیں کرتے، اور کریں گے تو سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کس کو کس کے مقابلے میں آپ لا رہے ہیں، یہ آپ کی فکر کی کمی ہے۔ کوئی علی کے مقابلے میں آپ لا رہے ہیں، کسی کو علی کے مقابلے میں لا رہے ہیں، کسی کو فاطمہ زہرا کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ بھائی خوب لائیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، فیصلہ وہ کرنے والا ہے، درجے وہ بلند کرنے والا ہے، عظمتوں سے نوازنے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے۔ جس کو عزت دیتا ہے تو قیامت تک کے لیے دیتا ہے، جس کو ذلیل کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے ذلیل کرتا ہے۔ تاریخ کا جملہ سنیے گا، جنہوں نے اہل بیت کی تذلیل کی ان کا انجام کیا ہے، جو اہل بیت کے قریب رہے ان کا مقام کیا ہے، غور کریں گے آپ۔ علی نے اپنی تاریخ کے اندر ایک جملہ کہا، رسول کے بعد کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ علی چلے گئے، سن 40 ہجری میں علی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جو ایک طوفان اٹھا بغض اہل بیت کا، بغض علی کا طوفان اٹھا، تو اسی کوفے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ جو جملہ علی نے کل بیان کیا تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ تاریخ نبی میں آپ دیکھیں رسول کے ایک چیلنج، غور کیجئے، نبی نے ایک چیلنج کیا۔ تاریخ امامت میں علی نے کہا کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ مولا تشریف لے جا چکے، دنیا سے چلے گئے، آیا مجمع ایک دم جمع ہو گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع غفیر ہو گیا۔ آنے کے بعد کہا جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو سوال کرو گے جہاں سے کہو گے وہاں سے جواب دوں گا۔ اتنا بڑا مجمع کوفے کے اندر، کسی نے کہا یہ تو چیلنج علی کرتے تھے، علی کے ماں سوا ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہوئے۔ عزیزو ایک کھڑا ہوا، علی کا چاہنے والا کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا تو اپنے دعوے پہ مضبوط ہے، مستند ہے، جو میں پوچھوں گا بتا دے گا۔ غور کیجئے گا تاریخ کا جملہ، کہا تو اپنے دعوے میں مضبوط ہے۔ اب جو دعویٰ کر رہا تھا اس نوجوان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سر سے پیر تک دیکھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا کیوں نہیں جواب دوں گا جب اتنا بڑا چیلنج کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ جو اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا وہ نر تھا یا مادہ؟ نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، 1 2 3 پہ لعنت، نعرہ صلوات۔ یہ بتاؤ جو دمبا آیا تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھی باقاعدہ بہت بڑا مزرعہ پالا ہے، بہت بڑا فارم، گھوڑے بھی وہیں سے آ رہے ہیں، دمبے بھی آ رہے ہیں، سارے اونٹ بھی آئے، اللہ کی طرف سے تو اونٹ ہے، ناقہ صالح کہاں سے آیا؟ یعنی اللہ کے ہر چیز موجود ہے، کہیں گھوڑے بھیج دیتا ہے، کہیں دمبا بھیج دیتا ہے، بہت بڑا فارم ہے اللہ کے۔ کہا تو کیا جواب دے گا؟ کہا سوال کرنے والے نے کہا سلیمان ابن مقاتل اس کا نام ہے، تاریخ کے اندر نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب صرف علی ہی دے سکتے ہیں۔ تو چاہنے والے نے، ماننے والے نے کہا جب علی ہی دے سکتے ہیں تو چڑھا کیسے ممبر سے اتر اور نکل، صلوات پڑھ دے محمد